اور اس نے میرے سے ریکویسٹ کی کہ میں نون لیگ چھوڑنا چاہتا ہوں, کسی طرح سے عمران خان سے کہیں کہ مجھے پارٹی میں رکھ لیں, میں پارٹی میں آنا چاہتا ہوں PTI میں. میں نے یہ بات ایز اٹ از جا کے جب عمران خان صاحب سے ذکر کیا, میں نے کہا جی وہ میرے سے کسی نے رابطہ کیا مسلم لیگ نون میں سے, اور انہوں نے کہا کہ میں پارٹی میں آنا چاہتا ہوں. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ عمران خان اسے ختم کرنے کے بعد واپس چلے گئے خیبر پختونخوا ہاؤس میں کچھ دیر قیام کے لیے. تو ہم ان سے ملاقات کے لیے وہاں پر گئے, تو میں نے دیکھا خان صاحب نے ہاتھ میں ایک لسٹ پکڑی ہوئی ہے, ساتھ میں ان کے ایک شخص ہے جس کے ہاتھ میں ڈائری ہے, اور وہاں پر کیا نوٹ ہو رہا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبد القادر کا سلام. تاریخ بدل چکی, آج 9 اپریل ہے. عمران خان کی حکومت ختم ہوئے پورا 1 سال گزر گیا. اس پورے 1 سال میں ان کا صرف ایک مطالبہ رہا کہ انتخابات کرائے جائیں, اور وہ اس کے لیے پہلے دن سے لے کے آج تک پوری طرح سے تیار ہے. 9 اپریل کی رات اور 10 اپریل کو کیا کچھ ہوا اس کے اوپر میں نے ایک الگ ولاگ آج رات کو اپلوڈ کروں گا. کچھ آنکھوں دیکھا حال, اس وقت کیا ساری صورتحال تھی, میں نے آپ سے پرومس کیا تھا. کچھ چیزیں کمپائل کر رہا ہوں, وہ ولاگ میں 9 اپریل کی رات کو اپلوڈ کر دوں گا. لیکن ابھی ان کے اس مطالبے کے حوالے سے جو معاملات آگے بڑھ رہے ہیں اس کے اوپر بات کرنی ہے. معلوم نہیں پنجاب کے الیکشن کب ہوں گے, تاریخ تو آ گئی 14 مئی کی, اس پہ ہوں گے نہیں ہوں گے ابھی تک ابہام برقرار ہے. لیکن عمران خان نے وعدے کے مطابق پنجاب کے انتخابات میں حصہ لینے والے خواہش مند امیدواروں کے انٹرویوز کا آغاز کر دیا ہے. وعدے کے مطابق وہ یہ انٹرویوز خود کر رہے ہیں, اور ساتھ پارٹی کے صدر پرویز الہی کو بھی مشاورت میں شامل کیا گیا ہے. پارٹی کارکنان سے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ شفافیت کے پیش نظر وہ ان انٹرویوز میں میرٹ کو مد نظر رکھیں گے, اور ایسا ہی ہوا. کچھ ایسے امیدوار جن کو ہیوی ویٹ کہا جا رہا تھا, مطلب ان کو دیکھ کے لگتا نہیں کہ انہیں بھی جا کے انٹرویو دینے کی ضرورت پڑے گی, ان کو بھی انٹرویو دینا پڑا ہے, انہیں بھی بلایا گیا ہے. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ایسے مناظر آپ نے ابھی تک کسی اور سیاسی جماعت میں نہیں دیکھے ہوں گے. امیدواروں کے انٹرویوز کے حوالے سے یہ PTI نے آفیشیل ایک ویڈیو جاری کیا ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ یہ کوئی ایک دن کی ویڈیو نہیں ہے. اگر آپ اس کو جلدی سے کوئکلی فاسٹ فارورڈ کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا ان کے کپڑے بدل رہے ہیں, ان کی ویسٹ کوٹ جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے, اور انٹرویوز کا سلسلہ جو ہے وہ کئی دنوں سے لگ رہا ہے کہ جاری ہے. تو انہوں نے جیسا کہا تھا کہ وہ فردن بغیر جلدی کے سب کے انٹرویوز کریں گے, تو ایسا ہی سلسلہ دیکھنے میں آ رہا ہے. نہ پیسہ چل رہا ہے, نہ سفارش چل رہی ہے, بلکہ وہ وقت گیا جب یہ معاملات عمران خان نے کچھ اور لوگوں کے سپورٹ کیے تھے جنہوں نے ٹکٹس کے بدلے مال بنایا. پھر پارٹی کے حصے میں جیت نہ آئی بلکہ شکست آئی, اور الٹا کچھ لوگوں کے اختلافات کی وجہ سے پارٹی کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا. اس بار عمران خان کی خواہش ہے کہ ایک تو ان لوگوں کے پاس یہ سارے ٹکٹس رہیں جنہوں نے پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے وقت مشکل وقت میں ساتھ نبھایا, کیونکہ بڑا پریشر تھا اور لوگوں کو آفرز ہو رہی تھی, تگڑی آفرز ہو رہی تھی. اور اس موقع پر عمران خان سے ان تمام ارکان نے وعدہ لیا تھا کہ ہم بغیر لالچ کے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن آپ کو بھی ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ اگر ہم نے یہ ساری آفرز, یہ بھاری رقوم, یہ پورا دباؤ مسترد کیا ہے, ٹھکرایا ہے, تو جب ہم اپنے حلقوں میں واپس جائیں تو ہم سرخرو جانا چاہتے ہیں. تو آپ وعدہ کریں کہ جب بھی انتخاب ہوگا آپ ہمیں ٹکٹ دیں گے. تو ایک تو ان لوگوں سے, وہ جو ایک سرٹن گروپ تھا, اس سے عمران خان نے وعدہ کیا تھا کہ میری پوری کوشش ہوگی کہ پہلی ترجیح پہ آپ لوگوں کو ٹکٹ ملے. تو عمران خان کی ابھی بھی یہ خواہش ہے کہ جن لوگوں نے مشکل ترین حالات میں پارٹی کا ساتھ نبھایا ان کو ٹکٹ ملے. اور پھر یہ جو پورا پچھلا ایک ایپیسوڈ ہوا پنجاب حکومت میں نگراں حکومت آنے کے بعد, تو آپ نے جو ظلم اور زیادتی کی ایک پوری داستان دیکھی, میں اس کو رپیٹ نہیں کرتا. ان حالات میں جو لوگ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں مشکلات کے باوجود, ان کو عمران خان ٹکٹ دینا چاہتے ہیں, جنہوں نے جیل بھرو تحریک میں ساتھ دیا, احتجاج, لانگ مارچ, دھرنے, جلسے, جلوس, ہر چیز میں وہ آگے رہے ہیں, اور پارٹی کی جو بھی ذمہ داری انہیں ملی اسے پورا کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے. اس بات کا اظہار ڈاکٹر یاسمین راشد کی اس لیکڈ ٹیلی فونک کال میں بھی آپ نے ضرور سنا ہوگا, جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان صاحب نے واضح کر دیا کہ اگر ٹکٹ چاہیے, جس کو بھی چاہیے, تو وہ یہاں پہ بندے لے کے پہنچے. تو مقصد یہی تھا کہ مشکل حالات میں پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا آپ کو, یہ نہیں ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو ٹکٹ ملے. میں نے عمران خان صاحب کی کئی پیشیوں کے موقع پر, یہ جو حال ہی میں ہو رہی ہیں, کبھی اسلام آباد انہیں آنا پڑتا ہے, کبھی لاہور میں پیشیاں ہو رہی ہیں, تو میں نے کئی پیشیوں کے موقع پر یا کئی جگہوں پر, ٹول پلازا پر ایسے رہنماؤں کو دیکھا ہے جو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلے عام حالات میں احتجاج وغیرہ کے لیے, لیکن وہاں پر لائن بنا کر اس لیے کھڑے تھے کہ عمران خان صاحب کی گاڑی یہاں سے گزرے گی اور وہ ہاتھ ہلائیں گے ان کو, بس وہ ایک بار عمران خان صاحب دیکھ لیں
کہ ہم اس کروشل موقع پہ اس ٹائم پہ کھڑے تھے یہاں پر. جیسے عمران خان صاحب کی گاڑی نکلی سارے ادھر ادھر تتر بتر. تو مقصد یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان مانیٹر کر رہے ہیں اور ہر کسی کا ریکارڈ بن رہا ہے. اور خان کی پیشیوں پر آئے کئی افراد کو دیکھا, ان کی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح سے ٹی وی چینل کا کیمرہ ان کے اوپر پڑ جائے تاکہ بعد میں جب ٹی وی چینل پر خبر چلے تو ہمارا نام بھی ہو. پھر وہ کوریجز رک گئی, ٹی وی چینل کو چلا ہی نہیں رہا تھا. کچھ لوگ پھر خود سے گرفتاریاں دینے کی کوشش کرنے لگے کہ تاکہ کل کلا کو نکل تو آئیں گے, ہم ہفتہ 10 دن 20 دن رہ لیں گے, نکل آئیں گے, لیکن نام اس لسٹ میں ضرور ہونا چاہیے کہ ہم بھی ساتھ تھے, کھڑے تھے, اور تاکہ عمران خان صاحب جب لسٹیں وغیرہ فائنل کریں تو ہمارا نام ٹاپ پر ہو. اور پھر کچھ لوگوں نے ہم سے بھی درخواست کی کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ خبر چلاؤ کہ ہم وہاں پر موجود تھے. تو ہر کسی کی تو خبر چل نہیں سکتی, تو پھر کچھ لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ خبر نہیں چلا سکتے تو سوشل میڈیا پہ ٹویٹ ہی کر دو تاکہ کچھ تو ہمارا چلے, کچھ تو پتہ چلے کہ ہم تھے وہاں پر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سفارش کوئی نہیں چلنی, جو چلنا ہے وہ اس وقت میرٹ کا ہی کام ہے سارا. عمران خان کے پاس ہر امیدوار کا ڈیٹا موجود ہے کہ وہ جیل بھرو تحریک کے دوران کہاں تھا, وہ زمان پاک آپریشن کے دوران کہاں تھا, وہ لانگ مارچ کے دوران کہاں تھا, جب ان کو گولیاں لگیں, زخمی ہوئے, اس وقت جو ملک گیر احتجاج شروع ہوا اس دوران وہ کہاں پر تھا, کس نے کیا کیا کام کیا. تو اس لیے میں اس چیز کو اس لیے بھی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں کہ جہاں جہاں پر جس کیپیسٹی میں جو کر رہے تھے وہ سارے ہی ہم سے رابطہ کر رہے تھے کہ یار یہ چلاؤ, بس یہ چلاؤ, کسی طرح سے یہ ٹی وی پہ چلاؤ, یہ چیز ایئر کر دو کہ رجسٹرڈ ہو جائے کہ ہم نے کچھ کیا تھا. تو حلقے میں جو ریپوٹیشن ہے وہ بھی بڑی میٹر کرے گی کہ کسی امیدوار کی حلقے میں کیا جان پہچان ہے, کیا اس کا عزت احترام ہے, اگر وہ پہلے ایم پی اے تھا تو ترقیاتی کام کتنے کرائے, یہ سارا کچھ پوچھا جا رہا ہے. مجھے یاد ہے جب 25 مئی کا لانگ مارچ ہوا اور عمران خان اسے ختم کرنے کے بعد واپس چلے گئے خیبر پختونخوا ہاؤس میں کچھ دیر قیام کے لیے, تو ہم ان سے ملاقات کے لیے وہاں پر گئے. تو میں نے دیکھا خان صاحب نے ہاتھ میں ایک لسٹ پکڑی ہوئی ہے, ساتھ میں ان کے ایک شخص ہے جس کے ہاتھ میں ڈائری ہے, اور وہاں پر کیا نوٹ ہو رہا تھا, ایک رہنما بیٹھا وہ صرف یہ نوٹ کر رہا ہے کہ کون کون شخص, کون کون سا پارٹی کا لیڈر مارچ میں کہاں پر تھا, اس کا کیا کردار رہا, اس کو جو ذمہ داری دی گئی وہ اس نے پوری کی یا نہیں کی. تو ساری چھوٹی چھوٹی نٹی گریٹی کی رپورٹس جو ہے نا وہ بن رہی تھی, اور پھر عمران خان اس کو دیکھ رہے تھے. تو یہ میں تو اس بارے میں شیور ہوں کہ عمران خان اگر ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے فیصلہ کریں گے تو پارٹی کے لوگوں کو شکایتیں کم ہوں گی کہ ایسے لوگوں کے پاس ٹکٹ چلا گیا جن کی کوئی قربانیاں نہیں ہیں. ماضی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اختیار کچھ اور لوگوں کے ہاتھ میں تھا جنہوں نے پیسہ بھی بنایا ٹکٹس بیچ کے, اور پھر جن کو ٹکٹس دیے ان کے نام بھی کوئی ایسے نہیں تھے, کام بھی ایسے نہیں تھے, وہ ہارے بھی اور پارٹی کے حصے میں رسوائی بھی آئی. لیکن اس وقت تھوڑے حالات مختلف ہیں. تو خان صاحب کے پاس سیریز آف ایونٹس موجود ہیں یہ جج کرنے کے لیے کہ کون سا شخص ٹکٹ کے لیے اہل ہے اور کون سا نہیں. عمران خان نے پہلے سے ہی اپنے جو امیدوار ہے جو ٹکٹ لینا چاہتے ہیں ان کو ایک تقریب کے دوران زمان پاک میں اکٹھا کیا تھا, اور انہیں یہ پیغام دے دیا تھا کہ میں اپنی پوری کوشش کروں گا ٹکٹ آپ کو میرٹ پر دینے کی, لیکن اگر نہ ملے تو پارٹی کی مخالفت نہیں شروع کرنی ہے. آپ نے ان کو سمجھایا ہے بڑے پیار سے بھی, اور وارن بھی کیا ان کو پیار سے, یہ سمجھایا کہ آپ نے پارٹی کی مخالفت میں جا کر کوئی آزاد حیثیت سے الیکشن نہیں لڑنا, اور نہ کوئی ایسا اقدام اٹھانا ہے جس سے پارٹی کو اس اہم اور کروشل موقع پر نقصان ہو. لیکن وارننگ بھی ساتھ دیتی کہ اگر کسی شخص نے ایسی کوئی حرکت کی پارٹی کی پالیسی کے اگینسٹ جانے کی تو میں اسٹریٹ اوے اسے پارٹی سے نکالوں گا. تو یہ وارننگ بھی ہے ساتھ انہوں. اور پھر انہوں نے وعدہ کیا کہ جس کو ٹکٹ نہ ملا اسے کسی نہ کسی اور جگہ میں ایڈجسٹ کر دوں گا, آگے بلدیاتی انتخابات بھی آنے ہیں اور بہت کچھ بھی آنا ہے, لیکن سب متحد رہے. دوسری طرف پی ٹی آئی کی جو مخالف جماعت ہے مسلم لیگ نون, اس کا حال بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ پہلے سے ہی وہاں پر مسائل شروع ہو گئے ہیں. جن لوٹوں کو دوبارہ ٹکٹ دینے کا وعدہ کیا تھا نون لیگ نے, اور اس وعدے کی بنیاد پر انہوں نے انہیں عمران خان سے دور کیا تھا, وہ اب دوبارہ سے ٹکٹ لینے کے لیے سر پر کھڑے ہیں کہ آگے الیکشن ہونے والے, ہمیں ٹکٹ دو. جو نون لیگ کے اپنے لوگ ہیں وہ الٹا سر پہ ہوئے ہیں کہ آپ نے اگر انہیں ٹکٹ دی تو پھر ہمیں آپ پارٹی سے دستبردار سمجھیں. تو اس طرح کی سچویشن ہے, اور نون لیگ اب ان لوٹوں کو پہچاننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, راجہ ریاض کی زبان میں, کہ ان کو پہچاننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ یہ کون لوگ تھے, کیونکہ مطلب نکل گیا نا. اگر ٹکٹ دیتے ہیں ان لوگوں کو تو پنجاب کے جو ضمنی انتخابات ہوئے تھے ویسا حال ہوگا, کیونکہ 17 جولائی کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا نون لیگ کو, اور بعد میں جو وجوہات سامنے آئیں ان میں ایک بڑی وجہ لوٹوں کو ٹکٹ دینا تھا.
اور ان کی وجہ سے اپنے لوگوں کی جو ناراضگی انہوں نے مول لی وہ بھی ایک بڑی وجہ بنی. تو کیا اب دوبارہ سے اس کروشل موقع پر نون لیگ یہ کر سکتی ہے؟ یہ کرنا ہوگا انہیں. کمٹمنٹ ان کی اپنی جگہ ہے کہ ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے, لیکن افورڈ کر سکتے ہیں یہ نہیں, کویشچن ہے. اور یہی حال مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کا ہے, کیونکہ وہاں پر پارٹی پالیسیوں سے بہت سارے لوگ ناراض ہیں, نالاں ہیں, اور ان کے خلاف بغاوت کا الزام عائد ہو چکا ہے کہ آپ لوگ پارٹی میں بغاوت کرا رہے ہیں. اور اسی کے پیش نظر آج ہی, اب سے کچھ دیر پہلے کی اپڈیٹ ہے کہ نون لیگ کے سینئر رہنماؤں سردار مہتاب عباسی, سابق گورنر اقبال ظفر جھگڑا اور 5 ان کے ڈفرینٹ رہنما ہیں, ان کو شوکاز نوٹسز جاری کیے گئے ہیں. ان میں سے ایک اور شخص ہے جس کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا, اس نے میرے سے خود رابطہ کیا اور اس نے میرے سے ریکویسٹ کی کہ میں نون لیگ چھوڑنا چاہتا ہوں, کسی طرح سے عمران خان سے کہیں کہ مجھے پارٹی میں رکھ لیں, میں پارٹی میں آنا چاہتا ہوں پی ٹی آئی میں. میں نے یہ بات ایز اٹ از جا کے جب عمران خان صاحب سے ذکر کیا, میں نے کہا جی وہ میرے سے کسی نے رابطہ کیا مسلم لیگ نون میں سے اور انہوں نے کہا کہ میں پارٹی میں آنا چاہتا ہوں, تو عمران خان صاحب نے کہا کہ دفعہ کرو پرے, فارغ آدمی ہے وہ. تو اس طرح کر کے وہ انہوں نے جو ہے وہ نپٹا دیا معاملہ. خیر, جو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے نون لیگ کی جانب سے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ارکان مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کو 2 دھڑوں میں تقسیم کرنے کی سازش کر رہے ہیں, اور 15 دن کا انہیں وقت دیا گیا ہے کہ 15 دن کے اندر یہ شوکاز نوٹس کا جواب دیں, ورنہ جو بھی ضابطے کی کارروائی ہوگی وہ عمل میں لائی جائے گی, غالباً پارٹی سے برخاست بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ ابھی پوائنٹ آف سٹارٹنگ پوائنٹ ہے آپ کہہ لیجئے, یعنی آغاز ہے, نقطۂ آغاز. پنجاب میں تو ابھی زرداری صاحب نے بھی اپنا حصہ مانگنا ہے, اور بھی اتحادی جماعتیں ہیں, 14 جماعتی اتحاد ہے, وہ بھی اپنا اپنا حصہ مانگے گا. تو کس کس کو آپ نے چپ کرانا ہے؟ ابھی تو یہ سارے اکٹھے ہیں کہ ہم مل کے حکومت کر رہے ہیں, لیکن جب الیکشن کی باری آئے گی تو الیکشن تو سب نے ایک دوسرے کے خلاف ہی لڑنا ہے نا. بے شک عمران خان کے بھی خلاف لڑنا ہے, لیکن ایک دوسرے کے بھی خلاف ہوں گے. یہ مل بھی جائیں گے نا, بظاہر مل بھی جائیں گے, تب بھی یہ اندر سے ایک دوسرے کے خلاف ہوں گے کہ وہ اتنی سیٹیں نہ لے جائے. مریم کو ڈر ہوگا کہ بلاول نہ اتنی سیٹیں لے جائیں کہ وہ نہ وزیر اعظم کا امیدوار بن جائے. بلاول صاحب کو ہوگا کہ مریم بی بی نہ اگلی وزیر اعظم کی امیدوار ہوں. تو اس طرح کر کرا کے اندر کھاتے یہ ایک دوسرے کو چھریاں پھیریں گے. لیکن تھوڑا سا بس انتظار, اور جیسے ہی الیکشن ہوگا, اناؤنس ہوگا, ابھی پتہ نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا, کبھی امکان ہے کہ ہو جائے, لیکن اگر نہیں ہوتا تو جب بھی ہوا شامت ان کی آنی ہے. اور یہ پارٹیاں جو ابھی بہت متحد نظر آ رہی ہیں آپ کو کہ ایک جائیں, یہ تنکوں کی طرح بکھرتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی, اور رہ جائے گا وہی جو اس مشکل موقع پر مار کھا رہا ہے, یعنی کہ عمران خان یا ان کا کوئی ایک آدھ اتحادی ان کے ساتھ جو کھڑا ہوگا وہ سروائیو کرے گا. باقی پارٹیوں کو بہت مار پڑنی ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے آپ لوگوں کی کیا تجاویز ہیں, اور آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملے پر ان 1-2 چیزوں کو ضرور مد نظر رکھا جائے. میرٹ اور شفافیت تو ہے ہی ہے, لیکن ابھی سے بہت سارے لوگ بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب ہمارے حلقے میں فلاں بندہ ہے, اس نے یہ کام کیا تھا, اس نے یہ کام نہیں کیا تھا, اس کا اس وجہ سے ریپوٹیشن ڈاؤن ہے. تو آپ لوگ اپنی تجاویز بھی ضرور دیجیے, کوشش کریں گے کہ متعلقہ لوگوں تک یہ تجاویز بھی پہنچائی جا سکیں. آج تک کے لیے اتنے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.